السلام علیکم معزز سامعین، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے ہاشم ندیم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پریزاد۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز بھی آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پریزاد کا چھٹا باب۔ اس شخص کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں گنگ ہی رہ گیا تھا۔ پل بھر میں ہی آنے والے حالات کی ایک جھلک نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ دیار غیر میں گرفتار ہونے والے پھر مشکل سے ہی دوبارہ سلاخوں کے پار نکل پاتے ہیں۔ سیٹھ عابد جیسے شخص سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے میرا بندوبست کرنے کی غرض سے مجھے جعلی ویزا ہی لگوا دیا ہو۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی نفرت دیکھی تھی۔ یہ ویسی نفرت نہیں تھی جو باقی سارے لوگ میری بدصورتی کی وجہ سے مجھ سے محسوس کرتے تھے۔ یہ عداوت کچھ الگ ہی تھی۔ یاد ہے جب میں اپنا ویزا لگا پاسپورٹ سیٹھ عابد کے دفتر سے اٹھانے کے لیے گیا تھا تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی عاشق ہے۔ سچ پوچھو تو اگر میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا تو ضرور تمہیں اپنے رقیبوں میں شمار کر لیتا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ رقیب ہونا میرا نصیب ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی۔ مگر بہرحال سیٹھ عابد میرے الفاظ کا رقیب تو تھا اور اس کے لیے اتنی رقابت بھی شاید کافی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑا اپنی گرفتاری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہ شخص زور سے ہنس پڑا۔ او یار، تم سنجیدہ ہی ہو گئے، مجھے پہچانا نہیں؟ رفیق ہوں میں، مستانے کا دور کا بھانجا۔ میں نے چونک کر غور سے دوبارہ اسے دیکھا۔ استاد کے بتائے ہوئے حلیے سے تو یکسر مختلف تھا۔ رفیق میری الجھن سمجھ گیا۔ ارے یار، استاد نے مجھے 15 سال پہلے دیکھا تھا جب میں فیکا ہوا کرتا تھا، ایک کمزور لاغر اور ناکارہ سا منہ بسورتا ہوا لڑکا۔ مگر یہ دبئی ہے پیارے، اچھے اچھوں کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اب مجھ ہی کو دیکھ لو۔ میں نے جیب سے اپنی اور استاد کی ایک ساتھ کھینچی ہوئی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی۔ وہ واقعی بہت بدل گیا تھا۔ عربی لباس، اونچا قد، بھرا ہوا جسم اور رنگت۔ کون کہہ سکتا تھا یہ وہی پرانا فیکا ہے جو چند سال پہلے پاکستان سے دبئی کے اس صحرا میں قسمت آزمائی کے لیے اترا ہوگا۔ میں نے شکایت کی، بہت اچھا استقبال کیا تم نے، جان ہی نکال کر رکھتی تھی میری۔ وہ زور سے ہنسا۔ معاف کرنا یار، مذاق اپنی پرانی عادت ہے۔ ویسے تم ایئرپورٹ کے اس کونے میں جس طرح سہمے اور ڈرے ہوئے چھپے کھڑے تھے، تمہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ تم غیر قانونی طریقے سے دبئی آئے ہو۔ ہم دونوں گیٹ نمبر 17 کے سامنے والے بڑے ستون کے پاس کھڑے تھے۔ آنے سے پہلے فون پر رفیق کے ساتھ یہی جگہ ملنے کے لیے طے ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایک نہ ختم ہونے والی بھیڑ تھی، باندھ باندھ کے لوگ، مرد و زن کا ایک سیلاب، جہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے یا اس پر دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں اس قدر گم کسی انجان منزل کی طرف روانہ تھا۔ مجھے ایک عجیب سے احساس ہوا، خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رفیق میرے منع کرنے کے باوجود میرا سامان اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 3-4 سال بڑا ہی ہوگا۔ اس وقت وہ میرے لیے ایک مکمل بزرگ کا روپ دھارے مجھے مختلف نصیحتیں کر رہا تھا۔ یہاں کے عربی لوگ بڑے مغرور، اجڑ اور جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں خود کو دوسروں سے بڑھتر سمجھنے کا خبت ہے، اس لیے ان کے منہ لگنے سے پرہیز کرنا، ورنہ یہ اپنے بندوں کا قصور ہوتے ہوئے بھی تم ہی کو خطاوار سمجھیں گے اور الگ جہاز میں بٹھا کر تمہیں واپس پاکستان روانہ کر دیں گے۔ مجھے بھی ایک عمر ہو گئی ہے ان کے یہ ناز نخرے اٹھاتے ہوئے اور ان کا یہ خبت برداشت کرتے۔ گالی ان کی زبان پر آتے دیر نہیں لگتی اور وہ اپنے علاوہ سبھی دوسری اقوام کو اپنا خادم تصور کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم مزدور طبقے کے لوگوں کو تو ہر پل ان کا غلام بن کر ہی یہاں گزارا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا۔ رفیق نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور میں حیرت سے صحرا میں سجے اس شہر کو دیکھتا رہا، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے پہلی ہی نظر میں یہ احساس ہوا تھا جیسے چند بدوؤں نے صحرا میں چلتے چلتے کچھ دیر کھیل تماشے کے لیے اونچی عمارتیں اور کشادہ سڑکوں کا یہ میلہ سجایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی اور وہ بدو اپنے خیموں سمیت یہ نقلی شہر بھی اکھاڑ کر چلتے بنیں گے، جیسے ساحل پر کھیلنے والے بچے دن بھر گیلی ریت سے گھروندے بنا کر انہیں خشک کرتے ہیں، اور پھر جب شام کو ان کی مائیں واپسی کے لیے آواز لگاتی ہیں تو وہ جاتے جاتے پیروں سے اپنا ہی بنایا شہر مسمار کر کر چلے جاتے ہیں۔ مجھے دبئی بھی ایسے ہی چند شرارتی بچوں کا بنایا ہوا عارضی سا شہر لگنے لگا۔ رفیق مجھے جس عالی شان اور لمبی سی گاڑی میں لینے کے لیے چوڑی سڑک پر تیزی سے دوڑاہے جا رہا تھا، میں اس گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہاتھ پھیر کر رفیق سے کہا، گاڑی تو بڑی کمال ہے، اپنی ہے یا؟ رفیق نے زوردار کہکا لگایا، فی الحال نہیں، مگر ایک دن اپنی بھی ہو جائے گی۔ میرے مالک کی گاڑی ہے پیارے، ہم تو صرف ڈرائیور ہیں، مالک کی ڈرائیوری کر کے روزی کماتے ہیں۔
مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کسی رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی جہاں اونچی اونچی عمارتوں میں بہت سارے چھوٹے فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ رفیق اسی علاقے میں رہتا تھا۔ ہم اس کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس نے فوراً چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا ہے، کھانا گرم کر کے کھا لینا، مجھے کچھ دیر میں واپس جانا ہوگا۔ مالک سے صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا تھا، رات کو باقی باتیں ہوں گی۔ رفیق لپک چپک چائے کی پوری پیالی 2 گھونٹ میں حلق میں اتار کر وہاں سے چلتا بنا۔ بہت کھلے دل کا لڑکا تھا رفیق، بالکل استاد مستانے کی طرح۔ وہ سب یاد آیا تو میں ایک دم اداس ہو گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر اور اتنی دور وقت نہیں گزارا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے زود فراموش ہوتے ہیں، ذرا سی دوری ہمیں ماضی کا ہر عذاب بھلا کر پھر اسی ماضی کو یاد کرنے اور راہیں بھرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب میں اپنے گھر میں تھا تب بھی وہاں میں نے کون سے اچھے دن دیکھے تھے، مگر آج چند ہزار میل کا فاصلہ طے کرتے ہی مجھے اس گھر اور اپنی گلیوں کی یاد ستانے لگی تھی جہاں مجھے ہر پل کسی نئی ذلت کا سامنا رہتا تھا۔ جب ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ ہی جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان در و دیوار، راستے، شجر اور آس پاس کے ماحول اور رشتوں سے اتنا جڑ کیوں جاتے ہیں؟ ذرا سی دوری خود ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا اگر عارضی پڑاؤ ہے تو اپنے ساتھ عارضی پن کا احساس لے کر کیوں نہیں آتی؟ اگلے 1 ڈیڑھ ہفتے میں رفیق نے بھاگ دوڑ کر کے مجھے ایک تعمیراتی کمپنی کے ذریعے کام پر لگوا دیا۔ فی الحال میرے پاس 3 ماہ کا کام کرنے کا ویزا تھا، مگر رفیق نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے مالک سے میری سفارش کروا دے گا اور اسے سال بھر کے ویزے میں تبدیل کروا دے گا، اور اگر میں نے محنت کی اور ایمانداری سے اپنا کام جاری رکھا تو اس مدت میں سال بہ سال توسیع بھی ہوتی رہے گی۔ مجھے ایک زیر تعمیر عمارت کی 15ویں منزل پر ویلڈنگ پلانٹ پر کام کرنے کی مزدوری ملی تھی۔ میں اور رفیق صبح سویرے اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے اور رات گئے ہماری واپسی ہوتی تو عام طور پر ہم دونوں ہی تھکن سے اس قدر چور ہوتے کہ ہمیں بات کرنا بھی کسی بھاری بوجھ اٹھانے کی مانند لگتا۔ مہینہ بھر بعد جب مجھے میری پہلی تنخواہ ملی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مجھے اپنے ملک کی سال بھر کی کمائی سے بھی کچھ زیادہ روپے ہی ملے تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کو کیا کروں گا۔ اس روز رفیق کو بھی تنخواہ ملی تھی، لہٰذا شام کو اس خوشی میں وہ مجھے دبئی دکھانے کے لیے اپنے مالک کی گاڑی مانگ لایا تھا۔ کہ ڈھلتی شام میں تبدیل ہوتی رات، رنگ اور نور کی برسات، ہر چہرہ دھلا ہوا، ہر عمارت جگمگاتی سی، چمکتے راستوں اور خوشیوں سے سرشار جوڑے، باہوں میں باہیں ڈالے اس دلربا شہر کی ایک اور شام سے زندگی کے جام کشید کرتے ہوئے خوش نصیب لوگ۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، اس بات کا احساس مجھے اس شام ہوا۔ ہر سانس سے زندگی نچوڑ لینے کو جینا کہتے ہیں، مگر ہم جیسے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ رفیق نے مجھے یہ گمسم سا بیٹھا دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے شہزادے، کہاں کھو گئے ہو؟ دبئی دیکھو، شہر کی رونقیں دیکھو۔ میں نے چڑھ کر اسے جواب دیا، یہ تو ایک تم مجھے شہزادہ نہ کہا کرو، مجھے لگتا ہے باقی سب کی طرح تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ رفیق نے مجھے غور سے دیکھا، تم تو واقعی برا مان گئے۔ اچھا چلو، میں تمہارا دل بہلانے کے لیے دبئی کے سب سے بڑے کلب میں لیے چلتا ہوں۔ ویسے تو وہاں کا داخلہ ٹکٹ ہی ہم دونوں کی سال بھر کی کمائی سے زیادہ ہے، مگر میرے مالک کی وجہ سے ہم سے کوئی ٹکٹ کا نہیں پوچھے گا۔ میں نے حیرت سے رفیق کو دیکھا، کیوں تمہارے مالک کی جان پہچان ہے کلب والوں سے؟ رفیق زور سے ہنس پڑا، ارے نہیں، وہ کلب بھی میرے مالک کا ہی ہے۔ نہ صرف یہ کلب بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کلب اور ہوٹل میرے مالک کی کمپنی کے پاس ہیں، کوئی حساب نہیں ہے اس کی دولت کا۔ کہتے ہیں آج اگر وہ اپنا ہر کام اور کاروبار بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے اور آئندہ ساری زندگی روزانہ لاکھوں درہم اڑاتا رہے تب بھی اس کی نسلیں تا قیامت عیش کرتی رہیں گی۔ رفیق اپنے مالک کے بارے میں بتاتا رہا اور گاڑی ساحل کنارے دوڑتی ہوئی ایک عظیم الشان کلب میں داخل ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک طلسم جیسا تھا۔ کئی منزلہ عمارت کے لیے ہر منزل پر کار پارکنگ بنائی گئی تھی اور ہر منزل کسی الگ کھیل یا تفریح کے لیے مخصوص تھی۔ عمارت کے اندر ہی ہوٹل، ریسٹورنٹ، سوئمنگ پول، گولف اور سنوکر کلب، شاپنگ پلازا، سنیما تھیٹر، جوئے خانے، بار، رقص گاہیں، کیفے اور نہ جانے کیا کچھ آباد تھا۔ کلب کیا تھا؟ پورا ایک شہر تھا، جیسے 50 منزلہ عمارت میں سمو دیا گیا ہو۔ شہر پر فلکی نظام اور مختلف سیارے اور ستاروں دیکھنے کے لیے ایک پورا ہال بنایا گیا تھا، جہاں بڑی بڑی دیو ہیکل دوربینوں کے ذریعے چاند ستاروں کا معائنہ کیا جا سکتا تھا۔ انسان کی ہوس بھی لامحدود ہے۔ ساری زمین تسخیر کرنے کے بعد اب اس کی نظر چاند اور ستاروں پر رہتی ہے۔ اچھا ہے، قدرت نے ہر انسان کی طبعی زندگی اور موت کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، ورنہ اس حضرت انسان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فلک اور فرش کو ملانے والی کوئی لفٹ ایجاد کر کے خود اپنا حساب کتاب کروانے عرش پر جا اترتا۔
क्लब में नौजवान जोड़ों की बहुतायत थी। पब और बार इतने पुरहजूम थे कि तिल धरने को जगह न थी। रफीक से जब भी सैरत का इजहार किया कि ये क्लब तो किसी तौर पर एक इस्लामी मुल्क का हिस्सा नहीं लग रहा, तो रफीक ने हस्बे मामूल एक जानदार कहका लगाया और सर झटक कर बोला, इस्लामी मुल्कों में क्लब नहीं हुआ करते। दुबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ तुम्हें हर मजहब का पैरोकार मिलेगा। अब इस पैरोकार की मर्जी है कि वो अपने मजहब को किस हद तक बढ़ता है। आबिद और जाहिदों के लिए मस्जिदें खुली हैं और रिंदों के लिए शराब खाने। वो कहते हैं ना, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। तो बस वही मामला है यहाँ भी। क्लब की हर मंजिल पर हुस्न का जलवा इस कसरत से बिखरा हुआ था कि उसे अपनी महदूद बसारत में समेटना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। रफ़ीक मुझे अंदर ले गया और वहाँ पैसे की रेल फेल देखकर तो मैं जैसे चकरा ही गया। मज़हब इंसान को जिस चीज़ से मना करता है, जाने इस अमल को कुदरत इंसानों के लिए इस कदर पुरकशिश क्यों बना देती है। शायद यही गुनाह और सवाब का बुनियादी फ़लसफ़ा है और इसी जबर पर सज़ा जज़ा का सारा दारोमदार होता है। मगर फ़िलहाल तो इस क्लब में लोग पांसे फेंक रहे थे और कमाबाजी के नशे में मसरूर सज़ा और जज़ा के हर फ़लसफ़े भुलाकर बस इन लम्हों को जी रहे थे जो उन्हें मैसर थे। मसला तो मुझ जैसों का था जो गुनाह करते वक्त सवाब की तरह कंजूसी कर जाते और कारे सवाब भी डर डर कर किसी गुनाह की तरह करते थे। हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे कि अचानक क्लब में एक हलचल सी मच गई। सभी अमला एकदम चाको चौबंद हो गया और मुहाफिजों की दौड़ें लग गई। पता चला कि क्लब का मालिक और रफ़ीक का आका बहरोज़ करीम वहाँ आ चुका है। मैं भी रफ़ीक और बाकी सारे नौकरों के साथ एक जानिब कतार में खड़ा हो गया। बहरोज़ हाल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। वो ढलती उम्र का एक दीदा ज़ेब शख्स था, मगरिबी लिबास में मलबूस, हाथ में हवाना का कीमती सिगार, हीरे से जड़ी टाई, पिन और कफ लिंक्स, अमरीकी डिज़ाइनर सूट और मैचिंग जूते। आंखों में एक अजीब सी वहशत और उदासी। खोया खोया सा वो शख्स वाकई किसी अजीम सल्तनत का सुल्तान लग रहा था। जैसे दौलत हर किसी को रास नहीं आती, वैसे ही अमीरी भी हर किसी के साथ नहीं जचती। मैंने बहुत से अमीरों को फ़कीरों से बदतर शख्सियत लिए फिरते देखा है, मगर बहरोज़ करीम पर इमारत टूट टूट कर बरसती महसूस हो रही थी। उसके इर्द गिर्द स्टाफ, मैनेजर्स और मुहाफिजों का एक हजूम था, मगर फिर भी वो क्लब के नौकरों के सलाम का जवाब खंदा पेशानी से देते हुए आगे बढ़ रहा था। रफ़ीक ने मुझे बताया कि जिस रात बहरोज़ अपने किसी होटल या क्लब का दौरा करता है, वो रात वहाँ के अमले के लिए शब बारात बन जाती थी, क्योंकि इस रात इन सबको एक माह की तनख्वाह के बराबर बोनस मिलता था और इस मखसूस क्लब की हर मंजिल पर मौजूद सभी फ़र्द बहरोज़ के मेहमानों के तौर पर बरते जाते थे। इनका हर बिल, हर खर्चा बहरोज़ की तरफ से अदा किया जाता था। बार में जाम के जाम लुंडाए जाते थे और यहाँ हर फर्द को हज़ारों रियाल मालियत के टोकन मुफ्त फराहम किए जाते थे। सभी के लिए दावत आम होती थी। मैं हैरत से रफ़ीक की यह सारी राम कहानी मुंह खोले सुन रहा था। अचानक बहरोज़ हमारे करीब से गुजरा तो रफ़ीक ने जल्दी से उसे सलाम किया। बहरोज़ ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो रफ़ीक ने मौका गनीमत जानकर तेज़ी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर कतार में आगे कर दिया। ये मेरा दोस्त परिजात है मालिक, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से आया है, यहाँ मजदूरी करने के लिए। इसका भी सलाम कबूल कीजिए। बहरोज़ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। क्या नाम बताया तुमने? मैं चुप रहा। रफ़ीक ने जल्दी से मेरा नाम दोहराया, परिजात मलिक। बहरोज़ की मुस्कुराहट गहरी हो गई। खूब, उसे काम ना मिले तो फैक्ट्री के मैनेजर मुस्तफ़ा के पास भेज देना। बहरोज़ मुख्तसर से बात करके आगे बढ़ गया और मैं हैरत से रफ़ीक को देखता रहा। तुम्हारा मालिक तो उर्दू बोल लेता है, रफ़ीक ने हंसकर जवाब दिया। दुबई में सभी अरबी नहीं बोलते। मेरे मालिक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तकसीम के बाद इनके माँ बाप यहाँ दुबई में आकर बस गए। हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नौकरों से वो उर्दू में ही बात करते हैं। क्लब से वापसी पर रफ़ीक मुझे बहरोज़ करीम की कामयाबी की दास्तानें सुनाता रहा कि कैसे कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते करते आज वो दुबई के बिज़नेस वर्ल्ड के आसमान का सितारा बन चुका है। बहरोज़ करीम की इस अफसानवी कामयाबी से मुतल्लिक बहुत सी पुरअसरार कहानियाँ भी मशहूर थी। मसलन ये कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता और इसकी इस वजीहा शख्सियत के पीछे एक सफ़ाक शख्स छुपा हुआ है जो अपनी कामयाबी की राह में आने वाली हर शय को तहस नहस कर देता है। रफ़ीक बहरोज़ करीम के बारे में बोलते बोलते अचानक स्टीयरिंग पर हाथ मारकर ज़ोर से हंस पड़ा। देख लो परिजात प्यारे, तुम्हें जिस नाम से इतनी चिढ़ है, आज वही नाम मेरे मालिक से तुम्हारे तआरुफ का सबब बन गया, वरना बहरोज़ साहब ने आज तक किसी का नाम पलट कर दोबारा नहीं पूछा।
وہ کہتے ہیں نا، خدا نے دنیا میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھا ہوتا ہے۔ تو بھائی، مجھے تو تمہارے نام کا مقصد آج صاف نظر آ رہا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی ساری رات میں بہروز کریم کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوئی انسان آخر اتنی بے تحاشا دولت کا کیا کرتا ہوگا؟ دولت مندوں کے دن بھی تو ہم غریبوں کی طرح صرف 24 گھنٹوں کے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تو پھر باقی بچے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے کسی کے پاس قارون کا خزانہ اور کسی کے ہاتھ خالی کا شکول کیوں ہوتا ہے؟ اگلے دن رفیق مجھے فیکٹری ایریا میں لے گیا۔ مینیجر مصطفیٰ ایک سخت گیر اور اکھڑا مزاج مصری شخص تھا، جو سوائے کام کی بات یا کوئی دوسری بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے رفیق کو سر سے پیر تک گھورا اور عربی میں کچھ کہا۔ اتنے سالوں میں یہاں رہتے رہتے رفیق کی عربی بھی کافی رواں ہو چکی تھی۔ رفیق نے عربی میں ہی میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ مصطفیٰ نے میرے کاغذات طلب کیے اور 5 منٹ بعد ہی ہم اس کے کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ رفیق نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، چل پیارے، تیرا کام تو بن گیا۔ یہ مینیجر تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے، مگر ہے مالک کا خاص بندہ۔ اب یہ تمہارے سارے انتظامات یوں چٹکی بجا کر دے گا۔ میں نے اسے مالک کا حکم پہنچا دیا ہے۔ اس دن مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ بہروز کریم کی سلطنت میں تو سینکڑوں ایسی گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک رفیق چلاتا ہے۔ خوش قسمتی سے رفیق کچھ عرصے تک بہروز کے ذاتی دفتر کی گاڑی چلاتا رہا تھا، اس لیے بہروز کو رفیق کا چہرہ یاد ہو گیا۔ 5 روز بعد مجھے رفیق نے مصطفیٰ کے دستخطوں سے فیکٹری کا ایک حکم نامہ تھما دیا۔ مجھے خاصی معقول تنخواہ پر فیکٹری کی رات کی شفٹ میں کام پر لگا دیا گیا تھا۔ کام کچھ مشکل نہیں تھا، بس لوہے اور دیگر خام مال کا کمپیوٹر میں اندراج کرنا تھا اور سپلائی کے وقت چارٹ بنانا تھا۔ میں رات بھر فیکٹری میں ڈیوٹی دے کر صبح گھر واپس پہنچا تو رفیق جانے کی تیاری میں ہوتا۔ ہم ایک ساتھ چائے کا ایک ایک کپ حلق سے نیچے انڈیلتے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتا۔ میری راتیں جاگنے اور دن سونے لگے تھے۔ ان دنوں مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا کہ رات کو انسان کی شخصیت یکسر بدل جاتی ہے۔ دن کا اجالا ہماری بہت سی اندیکھی صلاحیتوں کو خوابیدہ کر دیتا ہے۔ شام ڈھلنے کے بعد ہم زیادہ رومان پرور، شفاف اور کسی حد تک نڈر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ شاید مختلف شخصیات پر اس دن اور رات کے بھید کا کچھ مختلف اثر ہوتا ہوگا۔ میں فیکٹری میں اپنا کام رات کے پہلے پہر میں ہی مکمل کر لیتا تھا، پھر میں ہوتا اور صحرا کا تارو بھرا آسمان میرے ساتھ رات بھر باتیں کرتا رہا۔ میں گھر سے آتے ہوئے خطوط کا جواب نہیں دیتا تھا، البتہ ہر ماہ ایک معقول رقم گھر ضرور بھیج دیا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں گھر سے آیا ایک خط دیکھ رہا تھا کہ فیکٹری کے پچھلے حصے میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ میں تیزی سے پیچھے کی جانب لپکا۔ چند پرانے مزدور کچھ لوہے کی پٹیاں ایک گودام میں سنبھال کر رکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھنا چاہا تو فورمین نے مجھے جھڑک دیا، مگر میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں نے انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں صبح ہوتے ہی مینیجر مصطفیٰ کو اطلاع دے دوں گا۔ اتنے میں پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز گونجی، میں یہی ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج تو تمہارا آف تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ ساری گفتگو انگریزی میں کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ آج واقعی میری چھٹی تھی، مگر ایک ساتھی کی بیمار ہونے کی وجہ سے مجھے اچانک ڈیوٹی پر آنا پڑا۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ شفٹ انچارج کے طور پر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر چیز کا باقاعدہ اندراج کروں۔ مصطفیٰ نے میری بات لاپرواہی میں ٹال دی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنا فرض پورا کیا، اب تمہارے انچارج کی حیثیت سے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے صبح تک اپنی شفٹ ختم کر کے چپ چاپ واپس گھر چلے جانا۔ مصطفیٰ کی آواز کھردری اور لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے اس وقت ان سب سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح بہروز کریم تک یہ اطلاع ضرور پہنچاؤں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ بہروز ہفتے میں ایک آدھ بار اس فیکٹری کا دورہ بھی کرتا تھا، اور پھر چھٹی رات جب میں نے احاطے کے باہر بہروز کریم کے اسکواڈ کی گاڑی کو رکتے دیکھا تو میں جلدی سے ہال کے گیٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ بھی بہروز کے ساتھ چلتا ہوا اسے کام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا رہا تھا۔ مجھے راستے میں کھڑا دیکھ کر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب وہ لوگ راہداری میں میرے قریب سے گزرے تو میں نے اچانک آگے بڑھ کر بہروز کریم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جناب۔ بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔